بچوں کو دعائیں، بڑوں کو سلام. فضا ہے میرا نام. یو واچنگ مارننگ ود فضا 24 نیوز پر. اچھا، آج ویکنڈ کا آغاز ہے ناظرین، اور آپ کو سب سے پہلے ہم لیٹسٹ اپڈیٹ جو ہے اسے آگاہ کرتے ہیں ایران اور اسرائیل کی جو جنگ ہے اس کے حوالے سے. اس میں کل ایک اپڈیٹ یہ آئی ہے کہ امریکہ نے ایران کے اوپر اٹیک کیا ہے پراپر طریقے سے. ان کی جو اٹامک تنصیبات ہے وہاں پر کافی سیویئر قسم کا نقصان کیا ہے، اٹیک کیا ہے. اور امریکہ یہ کہہ رہا تھا کہ ہم ابھی 1-2 ہفتے تک اس جنگ میں شامل نہیں ہوں گے، مگر انہوں نے پراپر ایسے جھوٹ بولا اور ہفتہ بھی نہیں گزرا تو ایک دن بھی نہیں ان سے گزرا گیا تو ہفتے 2 ہفتے کی تو بات بہت دور کی ہے. اور امریکہ اس میں یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہم نے اپنے تمام ٹارگٹس جو ہیں نا وہ اچیو کر لیے ہیں، اور جو ایران کا جو اٹامک سسٹم ہے پورا کا پورا وہ تباہ کر دیا یار. جبکہ ایران یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا جو سسٹم ہے نا وہ ابھی تک ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس تھوڑی سی جو سرنگیں ہیں نا ان کی وہاں پر ان کو تھوڑا سا ڈیمیج ہوا ہے، مگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو کور کر لیں گے. مگر یہ ایک بہت بڑی اپڈیٹ ہے کیونکہ اس کی وجہ سے چائنا اور رشیا جو ہے نا وہ بھی بیچ میں شامل ہونے کی کوشش کریں. انہوں نے بھی بڑی زبردست جو ہے نا طریقے سے مذمت کی ہے، ٹھیک ہے. اور ایک اجلاس بھی ہوا سلامتی کونسل کا جس میں بڑی پرزور طریقے سے مذمت کی گئی ہے. تو پاکستان نے بھی جو ہے جون صاحب امریکی حملوں کے اگینسٹ جو ہے نا انہوں نے اپنا رویہ اپنا دیا ہے، اور پاکستان نے کہا ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا ایران کے دفاع کے حق کی بھرپور حمایت کرتے ہیں. اور اس کے بعد اب یہ ہے کہ اگر ایران جو ہے وہ اپنی ریٹیلیشن جو ہے وہ دوبارہ شروع کر دے گا، جس میں اپنے 3rd جنریشن کے جو میزائل ہیں خیبر شکن کے نام سے وہ میزائل اب انہوں نے اپنے فائر کرنا شروع کر دیے ہیں، اور کافی حد تک اسرائیل کو جو ہے وہ نقصان پہنچا رہے ہیں. اور یہ جو ایران فائر کرے گا نا میزائل، یہ بڑے جون سا ہے نا ابھی ایک جا کر ہٹ کرتے ہیں نا تو ایک بڑی اچیومنٹ ہوتی ہے ایران کی. کیونکہ ہم آپ کو بتاتے ہیں جب ایران ان میزائلوں کو فائر کرتا ہے نا تو سب سے پہلے جو پرشین گرلز جو ہے نا وہاں پہ جو امریکی بھیڑے کھڑے نا وہاں پر ان کو انٹرسیپٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ بھیڑے تو سمجھ گئے نا آپ، امریکی بھیڑے. تو وہاں سے جب آگے نکلتے ہیں نا تو جو امریکی بیسز ہے عراق کے اندر، ٹھیک ہے، وہاں سے ان کو انٹرسیپٹ کیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد وہ آگے جارڈن میں جاتے ہیں. جو جارڈن ہے نا اس کی اپنی ایک ایئر فورس ہے، اس کو انٹرسیپٹ کرتی ہے. اس کے بعد پھر وہ وہاں سے بچ کے نکلتے ہیں تو ریڈ سی میں امریکی جہاز کھڑے ہوئے بحری بڑے بڑے، پھر وہ ان کو انٹرسیپٹ کرتے ہیں. پھر وہ وہاں سے آگے جو بچ کر نکل جاتے ہیں، آگے جو میڈیٹیرین سی ہے وہاں پر جو امریکی جہاز کھڑے نا وہ وہاں پر جا کر ان کو انٹرسیپٹ کرتے ہیں. پھر وہاں سے بھی جو بچ کر نکلتے ہیں نا وہ آگے اسرائیل کے اپنے 4 ڈیفنس سسٹمز میں سے گزر کے نکلتے ہیں اور پھر جا کے لگتے ہیں. تو آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ اگر ایران کے یہ میزائل لگ رہے ہیں تو کتنی لیئرز کو توڑ کے جا رہے ہیں. واو، ہے مشکل ایران کے لیے، مگر ہماری ساری دعائیں ایران کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہتری کرے. بڑی ہمتیں ہیں ان کے اوپر اور بڑی ہمت کا مظاہرہ بھی کر رہے ہیں وہ لوگ. بس آپ سب مل کے دعا کیجیے گا. یہ پروگرام کی شروعات تھی ہماری. اب ہم آگے چلتے ہیں ہمارے پروگرام کی طرف. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس میں دیکھیں ناظرین، گرمیوں کا موسم ہے، پانی ہی ہم سب سے زیادہ کم پیتے ہیں، ڈی ہائیڈریشن ہماری باڈی ہو جاتی ہے پوری. اور ہم جو اپنا ٹاپک ہے اس کو ہم نے یہ رکھا ہے کہ ہم کڈنی کو ہیلدی کس طریقے سے رکھ سکتے ہیں اور کڈنی جو سٹون ہے اس سے کس طریقے سے بچ سکتے ہیں. تو آج میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہمارا جو جسم ہے وہ وائی فائی سے نہیں چلتا، ہمارا جسم چلتا ہے پانی سے. ہم نے اپنے جسم کو پانی دینا ہے. ہمارے سر میں درد ہوتا ہے، چکر آتا ہے، بھوک لگتی ہے، کمزوری ہوتی ہے، کاہلی ہوتی ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں شاید ہمیں آرام کی ضرورت ہے. گھر والے بھی کہتے ہیں تھوڑی سی ریسٹ کر لو، جبکہ اس وقت آپ کا جسم آپ سے پانی مانگ رہا ہوتا ہے، آپ سے کہہ رہا ہوتا ہے مجھے پانی دو، مگر ہم اس کو پانی نہیں دیتے. ہمارا جسم میں 60% حصہ جو ہے وہ پانی ہے، مگر ہم جب اس کو پانی ہی نہیں دیں گے تو پھر کیا کریں گے؟ وہ تو بیچارہ بے زبان ہے، وہ تو بول بھی نہیں سکتا مجھے پانی دو. آپ کو اشارے کر سکتا ہے، یہ سمٹمز ہیں یہ، مگر آپ سمجھتے کوئی نہیں. تو گیسٹ ہے ہمارے پاس بہت زبردست، پروفیسر ڈاکٹر علی ثقلین حیدر صاحب.
نیفرولوجسٹ ہیں, اور آج ان سے ہم پوچھیں گے کہ کس طریقے سے ہم اپنا خیال رکھیں, اسپیشلی ڈی ہائیڈریٹڈ رہیں, اور ساتھ ساتھ کڈنیز کو ہیلتھی رکھنے کی جو ٹپس ہیں وہ ان سے ہی ساری پوچھیں گے. کالز بھی شامل کریں گے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسی طبیعت ڈاکٹر صاحب؟ جی شکر, آپ سنائیں ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو بتائیے ہم اپنی کڈنی کا خیال کیسے کریں اس گرمی کے موسم میں, شدید گرمی کے موسم میں؟ جی بڑا زبردست آپ نے انٹرو دیا ہے. یہ جو وائی فائی کا آپ نے ذکر کیا ہے اور اس کے بعد جسم پانی مانگتا ہے, یہ بالکل آپ نے ٹھیک بات کی ہے. اور خاص طور پر پچھلے دنوں میں اگر آپ دیکھیں کہ جب ہمارے ملک میں 47-48 ٹیمپریچر جا رہا ہو, تو یہ ساری سمٹمز جو آپ نے ابھی آپ نے انٹرو میں بتائی ہیں یہ تقریباً ہر شہری کو ہو رہی تھی, اور بالکل باڈی کی ڈیمانڈ ایک ہی تھی کہ اس کو پلنٹی آف واٹر جو ہے نا وہ لینا چاہیے. تو اب یہ ہے کہ ہمارا چونکہ ملک گرم علاقہ تصور کیا جاتا ہے اور گرمی کی شدت یہاں پہ بہت زیادہ ہوتی ہے, تو جہاں تک ہم نے اپنی ہیلتھ کو مینٹین کرنا ہے تو جو ہمارا گردوں کا نظام ہے یہ باڈی میں سب سے منفرد اور سب سے اہم نظام ہے, چونکہ آپ کے جسم کا آپ دیکھیں کہ ساری چیزوں کا کنٹرول بھی اس کے پاس ہے, اور ساری جو جسم میں جو ہم کھاتے پیتے ہیں اور اس کے اخراج کا بھی نظام سارے کا سارا گردوں کے پاس ہے. اگر ہم کوئی چیز کی زیادتی کر رہے ہیں کھانے پینے میں تو گردے ہی خارج کریں گے, اور اگر ہم کمی کر رہے ہیں جس طرح پانی کا ذکر ہوا ہے تو سب سے پہلے جو آرگن متاثر ہوں گے وہ گردے ہی متاثر ہوں گے. اب نارملی ہمیں کتنا پانی لینا چاہیے ایک گرم موسم میں, تو وہ میں بتاتا چلوں کہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح کا کام کر رہے ہیں. نارمل ہیلدی لوگ جو کہ ایک کورڈ انوائرمنٹ میں کام کرتے ہیں, آفس ورک ہے, اے سی لگے ہوئے ہیں یا گھر کے اندر کام کر رہے ہیں, تو 2-2.5 لیٹر یا میکسیمم 3 لیٹر تک لیکوڈ ان کے لیے کافی ہے. کتنے گلاس ہوگا سر یہ 10 سے 12 کر لیں, تقریباً 10 سے 12 گلاس یہ ان کو 24 گھنٹوں میں آج کے موسم میں ضرور لینے چاہیے. اب چاہے وہ بندہ کام کر رہا ہے یا آفس میں بیٹھا ہے, یہ ایک کورڈ انوائرمنٹ کی ہم بات کر رہے ہیں, اس میں لازمی بات ہے کہ کام تو کر ہی رہے ہوں گے. نہیں جیسے اگر کوئی باہر جا کے کام کر رہا ہے نہیں میں ابھی اس کی طرف آتا ہوں. اچھا یہ اس کے لیے نہیں, یہ اس کے لیے نہیں ہے, یہ تو صرف یہ ہے کہ آپ کا آفس ورک ہے, آپ گھر میں بیٹھے ہیں, ایک پنکھا لگا ہوا ہے, جس طرح ہم ابھی بیٹھ کے بات چیت کر رہے ہیں, تو ہمیں 10 گلاس تک تو منیمم اپنی لیکوڈ انٹیک 24 گھنٹوں میں رکھنی چاہیے. اب ہے کوئی ایسے ہمارے جو دوست احباب ورکر ہیں جو باہر دھوپ میں کام کرتے ہیں, جس طرح کوئی مزدور ہیں, لیبرر ہیں, جس طرح کوئی ہمارے ریڑھی والے ہیں, کوئی جس طرح یہ رکشہ ڈرائیور یا موٹر سائیکل پہ جن کا فیلڈ کا سارا کام ہے. اب انہوں نے سارا دن دھوپ میں کام کرنا ہے, ان کی ریکوائرمنٹ میں 1 سے 1.5 لیٹر کا اضافہ کر دیں, یعنی کہ وہ تقریباً 4 لیٹر کے قریب, اور یہ تقریباً 16 سے 18 گلاس تک لیکوڈ انٹیک بنتی ہے. یہ ان کے لیے کیونکہ پسینہ بہت زیادہ نکلے گا, ان کے کام کی نوعیت اس طرح کی ہے, تو ان کو یہ چاہیے کہ وہ تقریباً اگر اندازاً بھی دیں تو 16 گلاس سے کم لیکوڈ 24 گھنٹوں میں نہ لیں, اگر وہ اپنی باڈی کی ہائیڈریشن کو مینٹین رکھنا چاہتے ہیں یا گردوں کے سٹیٹس کو بہتر رکھنا چاہتے ہیں. اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب تک آپ کو پیاس نہ لگے تب تک کہ آپ پانی نہ پئیں, کیونکہ وہ جو انڈیکیشن ہے وہ یہی ہے کہ جب تک آپ کی باڈی کو پیاس لگتی ہے تب آپ پانی مانگتے ہیں. اس میں کتنی سچائی ہے یا یہ صحیح ہے؟ یہ ان پیشنٹس کے لیے ہے کہ اگر وہ کوئی نہ کوئی ڈیزیز رکھتے ہیں, مثلا یہ جو میں نے بات ابھی پانی والی کی ہے یہ صحت مند لوگوں کے لیے کی ہے. اگر ان میں سے کوئی ہارٹ پیشنٹ ہے, اگر ان میں سے کسی کو شوگر بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے, یا وہ آلریڈی کڈنی پیشنٹس ہیں, ان کی جو لیکوڈ کا جو تعین ہے نا وہ ان کا معالج کرے گا. وہاں پہ ہم ان کو کہتے ہیں کہ دیکھیں کسی کو ہو سکتا ہے کہ پہلے سے سوج پڑی ہو, کسی کا سانس پھول رہا ہے اپنی مختلف اور بیماریوں کی وجہ سے, تو ان کے لیے یہ شرط 12 گلاس والی یا 16 گلاس والی نہیں ہے. وہ ان کو یہی کہا جاتا ہے کہ جتنی آپ کی طلب ہے بس آپ اتنی. اب میں کڈنی اسپیشلسٹ ہوں تو میں اپنے پیشنٹس کو, میرے پاس چونکہ کڈنی پرابلم والے پیشنٹس آتے ہیں, تو ہم ان کو یہی گائیڈ کرتے ہیں کہ بھئی اگر آپ کو گلاس کی پیاس ہے تو آپ کم رکھیں, کیونکہ آلریڈی ان کی باڈی میں فلوئڈ ریٹین ہونے کا رسک بڑھ جاتا ہے, اس سے ان کی باقی مسائل بڑھ جائیں گے. تو یہ ٹپ جو ہم نے پہلی دی ہے یہ ہیلدی لوگوں کے لیے ہے جن کو کوئی مسئلہ نہیں ہے کچھ صحت کے حوالے سے. آپ سمجھ آئے گا. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں. اس گرمی میں اس شدت میں ہم نے کڈنی کا کیسے خیال رکھنا ہے, اس کو کیسے صحت مند رکھنا ہے, اس پہ بات کر رہے ہیں. ویلکم بیک, یو واچنگ مارننگ وتھ فضا. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ جو صبح نہار منہ اٹھتے کے ساتھ ہی پانی پینا ہے, کیونکہ ہمیں تو یہی پتہ ہے نا کہ ہمارے گھر میں ہمارے بڑے ہمیں یہ بولتے ہیں
کہ صبح اٹھتے کے ساتھ ہی موبائل یوز مت کرو, 1 گلاس پانی پیو, پھر کھانے کے ساتھ بھی 1 گلاس پانی پیو, اور پھر گرمیاں ہیں تو اس کے بعد بھی اس سے زیادہ پیو, یہ چیزیں بتائیں. تو کیا نہار منہ پانی از سو گڈ؟ جی بالکل, آپ نے یہ اچھی بات کی ہے, پینا چاہیے اور باڈی کی ہائیڈریشن کے لیے یہ بڑی اچھی چیز ہے. لیکن اب پرابلم یہاں پہ ایک ہے کہ جب ہم کسی کو یہ ایڈوائز کرتے ہیں نا کہ صبح نہار منہ پانی پینا چاہیے, یہاں پہ بات یہ ہے کہ کوانٹٹی کیا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہر چیز کی زیادتی نقصان دہ ہے. اب کئی لوگ ہیں کہ صبح اٹھ کر 4 6 گلاس پانی نہار منہ پی جاتے ہیں. دیکھیں, اگر آپ 1 گلاس صبح نہار منہ پانی لے لیتے ہیں تو یہ آپ کی باڈی کی ہائیڈریشن کے لیے سفیشینٹ ہے, کیونکہ اس کے بعد آپ نے آگے پورا دن پڑا ہوا ہے. جب آپ 4 گلاس یا 5 گلاس اکٹھے پئیں گے تو اس کے ساتھ آپ کا سٹمک جو ہے وہ آپ کو رسپانس اس کے مطابق نہیں دے گا, بلکہ بعض دفعہ تو آپ کو الٹیاں بھی لگ سکتی ہیں. اور واٹر کی بھی ٹاکسیسٹی ہوتی ہے, یہ بھی یاد رکھیں. اس لیے کہتے ہیں نا ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. تو اس لیے صبح نہار منہ اگر آپ 1 1.5 گلاس پانی لے لیتے ہیں آپ کی باڈی کی ہائیڈریشن کے لیے اچھا ہے. دوسری بات میں یہاں پہ یہ بتاؤں کہ کھانے کے ساتھ پانی پینا, کوشش کریں کہ آپ کھانا شروع کرنے سے پہلے لیکوڈ لے لیں. درمیان میں اگر تھوڑی بہت آپ کی کوئی گنجائش ہے تو آپ کو ½ گلاس تک لے لیں, لیکن کھانے کے بعد لیکوڈ کا استعمال اگلے 40 سے 45 منٹ نہ کریں, کیونکہ وہ جو آپ کھانے کے بعد جتنا لیکوڈ لے رہے ہیں وہ آپ کے جو ڈائجیشن کا یعنی کھانے کو جو ہضم کرنے کا پروسیس سٹمک میں ہو رہا ہے اس کو وہ ڈسٹرب کرے گا اور آپ کی ڈائجیشن کا پرابلم جو ہے نا وہ سٹارٹ ہو جائے گا. تو اگر آپ نے کھانے کے بعد لیکوڈ لینا تو کم از کم 45 منٹ یا 1 گھنٹے کا وقفہ دیں, اس کے بعد آپ پی لیں. جو بلاٹنگ ہوتی ہے پیٹ میں اسی وجہ سے ہوتی ہے, زیادہ تر یہی ہے. کھانا کھاتے سپ لیتے ہیں, کھانا کھاتے وہ بیسکلی ہم لوگ جب یہ جو جنک فوڈ وغیرہ کھاتے ہیں اس میں اس کے ساتھ وہ ٹھنڈی کولڈ ڈرنک وغیرہ پی رہے ہوتے ہیں, 1 بائٹ لیتے ہیں پھر سپ لیتے ہیں پھر 1 بائٹ, اسی وجہ سے جا کے ہمیں ڈائجسٹ نہیں ہوتا. جی بالکل. اور آپ نے جنک فوڈ کی بات کی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ سارا سالٹی ہے, یہ سارا نمک ہے. اور جب آپ سافٹ ڈرنک کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی وہ سوڈا نمک ہے. اور یہ جتنی آپ انٹیک بڑھاتے جاتے ہیں اس سے آپ کی جو تھرسٹ اور پیاس ہے یہ بڑھتی جاتی ہے, اور اس سے آپ کی ساری جو ڈائجیشن کا نظام ہضم سارے کا سارا ڈسٹرب ہو جاتا ہے. اچھا سر, اب اس طرف آتے ہیں کہ جو کڈنی سٹونز ہو جاتے ہیں موسٹلی لوگوں کو, یہ کس وجہ سے ہو جاتے ہیں؟ جی اس میں تو بہت سارے رسک فیکٹر جو ہم نے ویسے کاؤنٹ بھی کر لیے ہیں. سب سے پہلا تو بیڈ لائف سٹائل ہے ہمارا, جس کی وجہ سے یہ بڑھتے جا رہے ہیں. اور یہ بتاتا چلوں کہ مردوں میں یہ زیادہ ہوتے ہیں, عورتوں میں کم ہوتے ہیں. نمبر 2, جتنی زیادہ سالٹ انٹیک, جتنی بھی ہم سپائسی فوڈ اور بہت سالٹش فوڈ جنک فوڈ میں لے لیں, چپس لے لیں, فرائیڈ, یہ سب کچھ تو ہم کھا رہے ہیں آج کل. اس سے کیا ہو رہا ہے کہ آپ کا سالٹ انٹیک بڑھ رہا ہے اور پیشاب سے آپ کے جو کیلشیم اور باقی جو نمکیات ہیں اس کا اخراج بڑھتا ہے. اوپر سے پانی کی کمی, آج جس طرح گرم موسم ہے تو کرسٹلائزیشن ہو جاتی ہے, سٹون بڑھ جاتے ہیں. اگر کسی کو فیملی میں سٹون ہے تو وہ بھی رسک کے اوپر ہیں. اگر آپ کو پہلے کبھی زندگی میں سٹون بڑھ چکا ہے تو آپ کو دوبارہ سٹون بڑھنے کا بھی امکان ہے. تو یہ ساری وہ وجوہات ہیں کہ ان سے اگر ہم بچاؤ کر لیں تو ہم گردے کی جو پتھریاں ہیں اس سے بھی بچاؤ کر سکتے ہیں. لیکن مین پوائنٹ جو سٹارٹ والا آپ کا انٹرو ہے کہ ہمیں باڈی کو اچھا ہائیڈریٹ رکھنا چاہیے. اچھا کہتے ہیں جو لیمو والا پانی ہے وہ اس کو روک لیتا ہے. جی بالکل, لیمن میں یا سٹرس جتنی بھی یہ فیملی ہے اس میں سٹریٹ ہوتا ہے, اور یہ سٹریٹ جو ہے یہ ہیلپ کرتا ہے یہ جو کرسٹلز بنتے ہیں اس کو ڈیزولو کرنے میں. اس لیے یہ ریکمینڈڈ ہے صحت مند لوگوں کے لیے. اگین بات ہم جتنی بھی کر رہے ہیں یہ ہیلدی لوگوں کے لیے کر رہے ہیں. اس میں بلڈ پریشر والے مریض, ہارٹ والے پیشنٹ یا آلریڈی کڈنی پرابلم والے پیشنٹ نہیں ہیں. اگر وہ دن میں 1 لیٹر کے قریب اگر لیمن واٹر یعنی کہ یہ 3 سے 4 گلاس بنتے ہیں, یا ایون 2 گلاس بھی لے لیں تو وہ اپنی اس پرابلم کو کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت کم کر سکتے ہیں. لیکن ایک بات میں یہاں پہ بتاؤں کہ آپ کے جو سٹون ہے نا اس میں جو وراثتی عمل ہے, فیمیلیل عمل ہے نا, یہ ہماری جینیٹکس میں بھی ساتھ چلتا ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو ایک دفعہ سٹون بنا اور اس کے بعد وہ ڈیزالو ہو کے نکل گیا اور آپ یہ سوچ لیں کہ اب زندگی میں دوبارہ سٹون نہیں بن سکتا. سٹون آپ کو بن سکتے ہیں, وہ بار بار نکل بھی سکتے ہیں. ہاں ایمرجنسی اس وقت ہے کہ اگر یہ سٹون گردے سے نکل کر آپ کی پیشاب کی نالی میں پھنس جائے تو وہ گردے کی چونکہ رکاوٹ کر دے گا, بلاکج کر دے گا, اور اس وقت آپ کو پین بھی زیادہ ہوگی. ویسے تو گردے میں 10 سال بھی سٹون پڑے رہیں تو شاید کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا جب تک کہ آپ کوئی الٹرا ساؤنڈ نہ کرا لیں.
تو اس بات کی بھی آپ نے احتیاط رکھنی ہے۔ اچھا مجھے بتائیں، اگر کسی کو اب گردے کا سٹون بن گیا ہے، وہ اگر کوئی ایسی میڈیکیشنز لیتا ہے اس کا ڈیزالو ہو کے وہ نیچرلی پاس آؤٹ ہو سکتا ہے، یا پھر اس کو آپریشن یا لیزر والا یہ جو ٹریٹمنٹ ہے یہ کروا کے ہی اس کو ٹھیک ہوگا؟ جی بالکل، یہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ سٹون کا سائز کیا ہے۔ اب جو ہماری پیشاب کی نالی ہے اس کا بھی ایک سائز ہے۔ اگر تو سٹون آپ کا کڈنی میں پلتا پلتا اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ وہ اس نالی سے پاس نہیں ہو سکتا، تو کیا ہوگا؟ جیسے ہی وہ کڈنی سے موو کرے گا تو جہاں پیشاب کی نالی سٹارٹ ہوتی ہے، جس نے آ کے مثانے میں گرنا ہے، وہ وہاں پہ سٹرک ہو جاتا ہے۔ اگر وہ سٹون چھوٹا ہے اس سائز سے تو وہ بڑا ایزیلی وہاں سے سلپ ہو کے سیدھا آ کے مثانے میں گر جاتا ہے اور آپ کو کسی قسم کی رکاوٹ یا تکلیف نہیں کرتا۔ لیکن جب وہ سٹون وہاں پہ اٹک گیا ہے، پھر آپ کو یہ لیزر ٹریٹمنٹ شعاؤں والا یا بعض دفعہ وہ سٹینٹ ڈلوانا پڑتا ہے، اور پھر اس کیمرے میں بھی لیزر ہوتا ہے جو اس کو میلٹ کر دیتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب میں نے سنا ہے کہ جو ایلوپیتھی ہے، ہومیوپیتھک جو ٹریٹمنٹ ہوتی ہے، تو یہ ہومیوپیتھی میں اس کا جو ہے بہت اچھا علاج ہوتا ہے ایلوپیتھک کے حساب سے؟ اچھا، اس میں یہ ہے کہ دو چیزیں کامنلی سین ہیں، لیکن چونکہ اب ہم ایک سائنٹیفک اور ریسرچ بیس بات کر رہے ہیں، کچھ ہربلز اور کچھ یہ ہومیوپیتھی پیشنٹس کو رسپونڈ کرتے ہیں، لیکن اس میں اگین ٹائپ آف سٹون کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اب ہمارے بہت سارے پیشنٹس جو ہمارے پاس کڈنی اسپیشلسٹ کے پاس آتے ہیں وہ یہ ٹرائی کر چکے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ کڈنی سٹون ڈیزالو نہیں کرتے۔ تو مطلب یہی ہوا، چونکہ ہمارا علم تو وہ ہربس کا نہیں ہے، تو مطلب یہ ہوا کہ وہ ساری ٹائپس کو رسپونڈ نہیں کرتے۔ ہاں کچھ ٹائپس ہیں کہ جہاں پہ وہ ہیلپ کر سکتے ہیں اور وہ ڈیزالو ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اس میں ٹائپس ہوتے ہیں یا پھر وہ جو آپ سائزز کی بات کر رہے اب تھے؟ دیکھیں نا، سائزز بھی ہیں اور ٹائپس بھی ہیں؟ سائز بھی ہے اور ٹائپس بھی ہیں۔ ایک تو ٹائپ یہ ہو گئے جو انہیریٹڈ آپ کہہ رہے ہیں، وہ ایک ہو گئی، لیکن اب یہ سٹون فارمیشن کہ وہ کس چیز سے بنا ہے۔ اب کامن سٹون ہے کیلشیم آکزلیٹ، جو کہ سب سے زیادہ یہ فارمیشن ہے، یہ کامن ہے۔ اس کے بعد یورک ایسڈ کے سٹون ہیں، اوکے ٹھیک ہے۔ اب جس باڈی میں آلریڈی یورک ایسڈ زیادہ ہے اور وہ ہماری اس آج کی جو ہدایت ہے کہ لیکوڈ انٹیک کی اس کا خیال نہیں رکھیں گے تو سٹون بننے کا امکان ہے۔ پھر اس کے بعد ایک ہے کہ بہت ساری خواتین یا مردوں کو جن کو مثانے کے انفیکشن، جس کو ہم یو ٹی آئی کہتے ہیں، اب وہ جو جراثیم ہیں وہ بھی سٹون بنا دیتے ہیں، اس کو ہم سٹرو وائٹ سٹون کہتے ہیں۔ اس طرح ایک وراثتی اور پیدائشی سٹون ہوتے ہیں، جس طرح سسٹین ہے ایک ایلیمنٹ، اس سے بنتے ہیں۔ تو یہ ڈیفرنٹ ٹائپس ہیں۔ سر آج پہلی مرتبہ پورے یہ ٹائپ سے لیبریٹ ہوئے، اسی پہ ہی ہربل اور ہومیوپیتھک کا رسپانس مختلف ہے۔ ٹھیک ہے، اب سمجھ آئی مجھے۔ اچھا، کچھ لوگوں کے جو کڈنی سٹونز ہوتے ہیں نا، وہ بڑے نوکیلے، جس طرح کے کانٹے ہوتے ہیں نا، کانٹے دار، اس طرح کے بھی سٹونز ہوتے ہیں، وہ بڑی پین کرتے ہیں، ان کو نکلوانا پڑتا ہے یا وہ والے ڈیزالو ہو جاتے ہیں؟ اچھا، یہ آپ نے یہ ہر جس طرح میں نے ان کی ٹائپس اور بتائی ہیں نا، اسی طرح پھر آگے ان کی شیپس ہیں۔ اب شیپس میں کئیوں کی چونچیں نکلی ہوئی ہیں، کوئی بالکل راؤنڈ ہیں، کوئی چاول کے دانے کی طرح لمبے ہیں۔ اچھا، اب شیپ میں بھی بڑی ہیلپ ملتی ہے۔ فار ایگزامپل کہ اگر وہ چاول کے دانے کی طرح لمبائی میں ہے لیکن باریک ہے تو اس کے سلپ ہونے کا امکان زیادہ ہے، وہ سیدھا جا کے اس میں گر جائے گا۔ اب جس طرح نکیلے کی بات کی، اس کی پین بھی زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ جب یہ پیشاب کی نالی سے نکلتا ہے تو اس کی جتنی چونچیں نکلی ہوئی ہیں یہ آپ کی پیشاب کی نالی کو ڈیمیج کرتا، کاٹتا ہوا جاتا ہے۔ اس لیے اکثر اوقات آپ نے دیکھا ہے کہ جو کڈنی سٹون والے پیشنٹس ہیں ان کو جب پین ہوتی ہے اس کے ساتھ پیشاب میں خون آنا بھی شروع ہو جاتا ہے، اور وہ بلڈ وہی آ رہا ہوتا ہے کہ جیسے جیسے سٹون پاس کر رہا ہے وہاں سے اندر وہ کٹ لگا رہا ہے، وہ ڈیمیج کر رہا ہے، جو کہ بعض میں اللہ کے ایک نظام کے تحت خود بخود ہیل ہو جاتا ہے، لیکن وہ ڈیمیج کرتا ہے، تکلیف بھی دیتا ہے۔ آل رائٹ، تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب، بہت اچھی طریقے سے آج آپ نے ہمیں ٹائپس بھی ہے، ہمیں شیپس بھی، ہمیں ہر طریقے سے اس کا علاج بھی بتایا ہے، ٹریٹمنٹ بھی بتائی ہے۔ اور بس آخر میں یہ بتا دیجیے گا، یہ ٹریٹمنٹس مہنگی ہیں کیا؟ ہر کوئی افورڈ کر سکتا ہے؟ یہ جو لیزر والی ٹریٹمنٹ ہے یہ بھی، اور جو آپریشن کے تھرو جس طرح سے سرجری کر کے نکالتے ہیں وہ سب کچھ بتا دیں گے، از دیٹ ویری کاسٹلی؟ سب سے آسان بات میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہمارے تمام سرکاری اداروں میں یہ سہولت موجود ہے، اور وہاں پہ آپ دیکھیں کہ آپ کی کوئی کاسٹ نہیں ہے۔ ہاں،
اگر کوئی پبلک سیکٹر میں نہیں جاتا تو پرائیویٹ سیکٹر میں بھی آپ کے پاس ہر آپشن موجود ہے. تو یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ پاکستان میں اس چیز کا علاج نہیں ہے, سب کے لیے سہولیات موجود ہیں. سر میں آپ کو بتاؤں, میں تو اس بات کی گواہ ہوں, میں تو کہتی ہوں میری پوری فیملی یہ کہتی ہے کہ جو پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں نا, ادھر ایک تو لوٹ مار بھی بہت ہے, ٹھیک ہے, اور آپ کو تو بکرا بنا لیا جاتا ہے, مگر جس طریقے کی دیکھ بھال آپ کی جو گورنمنٹ ہاسپٹلز میں ہوتی ہے, جس طریقے کے ڈاکٹرز وہاں پہ بیٹھتے ہیں اور جس طریقے کے سینئرز وہاں پہ راؤنڈ پہ آتے ہیں صبح صبح اور ایک ایک کی چھانا بچانی کر دیتے ہیں, تو جو آن کال ڈاکٹرز بھی ہوتے ہیں وہ بھی, جو وزٹس پہ آتے ہیں وہ بھی, اور جو ڈاکٹرز بیٹھے ہوتے ہیں جو لک آفٹر کر رہے ہوتے ہیں, جن کے پاس فائلز ہوتی ہیں وہ بھی, ایون نرسز جتنی بھی وہاں پہ جو ایک ڈپارٹمنٹ میں ساری ہوتی ہیں گورنمنٹ ہاسپٹل کی, وہ بھی اتنی ٹرینڈ ہوتی ہیں, آدھی وہ بھی ڈاکٹر ہوتی ہیں. جی بالکل, تو میں تو بہت سلوٹ کرتی ہوں جتنے بھی گورنمنٹ ہاسپٹل کے, جتنے بھی تھوڑا سا ویٹ ہے, تھوڑی سی پریشانی ہے, تھوڑے سے دھکے ہیں, مگر کام اچھا ہوتا ہے. دیکھیں نا, آپ یہی بات میں کرنا چاہ رہا تھا کہ وہاں پہ تھوڑا رش ہوگا, کیونکہ اب دیکھیں نا ہماری پاپولیشن بہت زیادہ ہے, تو ہمارا رش ہے. اگر آپ تھوڑا ویٹ کر لیں گے تو آپ کی کاسٹ بہت زیادہ سیو ہو جاتی ہے. سر آپ یو کے جائیں, امریکہ جائیں, وہاں کے بھی جو گورنمنٹ ہاسپٹل ہیں ادھر بھی ویٹ کرنا پڑتا ہے. ایسا ہی ہے, بلکہ وہاں پہ ویٹ زیادہ ہے. اتنا ویٹ ہے کہ آپ رات کو جائیں گے تو صبح آپ کی باری آئے گی. آپ کو کم از کم 8 گھنٹے بعد کنسلٹنٹ ملتا ہے. تو ہم اپنے ملک میں چیخیں مار رہے ہیں, وہاں پہ بھی یہی ہوتا ہے. اور یہاں پہ تو آپ بغیر اپوائنٹمنٹ کو بھی پہنچ جاتے ہیں. تو سمپل میرا فائنل میسج یہ ہوگا آج کے پروگرام کے حوالے سے, دیکھیں جب تک ہم ان چیزوں پر عمل نہیں کریں گے, سننا بہت اچھا ہے, پاکستانی سارے سنتے بہت اچھا ہے, بات ہے عمل کی. آج ان باتوں پہ عمل کر کے ہی اپنی صحت کو اچھا کر سکتے ہیں. اور ایک ہی بات میں ہمیشہ اپنے پروگرام کے اینڈ پہ کہتا ہوں کہ صحت مند معاشرہ ہی صحت مند پاکستان کی نشانی ہے. سر تھینک یو سو مچ, اے گریٹ ٹائم ود یو. بڑا مزہ آیا آپ سے باتیں کر کے, اور آپ کی نالج جو ہم سب تک پہنچی ہے اس کا بھی بہت بہت شکریہ. آپ کو ایک بریک کے بعد ملتے ہیں. ویلکم بیک, یو واچنگ مارننگ وتھ فضا. اچھا ناظرین, آج ایک بڑے امپورٹنٹ موضوع کے اوپر ہم بات کرنے لگے ہیں, ٹھیک ہے. بڑھاپا وہ وقت ہوتا ہے جب آپ کو اولاد کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے, اور اس موقع پر اگر آپ کی اولاد ہی آپ کے ساتھ موجود نہ ہو تو وہ جو انسان ہے نا آپ کے لیے بڑا خطرناک ہو جاتا ہے, خاص طور پہ جب آپ ایج کر جائیں آپ کے بڑھاپے کے لیے. ابھی ریسنٹلی بھی ایک ایشو ہوا کہ ہماری ایک لیجنڈ اداکارہ پرانی عائشہ خان صاحبہ, جن کے ساتھ میں نے مہندی ڈرامے میں کام بھی کیا تھا, میرا تو پہلا ڈرامہ تھا ان کے ساتھ, پڑھی لکھی, گریسفل, بہت ہی خاندانی عورت, گلشن اقبال میں رہتی تھی, اکیلی رہتی تھی اپنے فلیٹ میں. ان کی ڈیتھ ہوئی میڈیکل ریزنز کی وجہ سے ہی ڈیتھ ہوئی, مگر دیکھیں کسی کو پتہ ہی نہیں چلا, کیونکہ اس ٹائم پہ ان کے کوئی بھی بچے ان کے ساتھ موجود نہیں تھے, کوئی قریبی رشتہ دار ان کے ساتھ موجود نہیں تھا, اکیلی رہتی تھی. 7 دن تک ان کی ڈیتھ کے بعد ان کی جو ڈیڈ باڈی تھی وہ اسی اپارٹمنٹ میں پڑی رہی, اور جب وہاں پر اس اپارٹمنٹ میں اسمیل پھیلنا شروع ہوئی تو جو باقی لوگ تھے اپارٹمنٹ کے, ادھر وہ اسمیل اس اپارٹمنٹ سے جب باہر آنا شروع ہوئی تو ان لوگوں نے پھر پولیس کو انفارم کیا کہ ادھر سے اسمیل آ رہی ہے. اور پھر جب اندر گئی پولیس دروازے توڑ کے, تو وہاں سے پھر عائشہ خان صاحبہ جو ہیں ان کی ڈیڈ باڈی جو ہے وہ درآمد. اب مجھے بتائیں کہ اب سوال بہت سارے اٹھتے ہیں کہ ان کی جو اولاد تھی 7 دن ہو گئی تھی, ان کے ساتھ کوئی رابطے میں نہیں تھی, اب کیا اولاد ان سے بالکل کٹ آف ہو گئی تھی؟ ایک بڑھاپے میں اپنی والدہ کو اس طریقے سے چھوڑ دینا جس میں آپ کو یہ نہیں پتا کہ ان کی سچویشن کیا ہے. 7 دن ہو گئے, سننے میں تو یہ بھی آیا کہ ان کو فریکچر بھی ہوا تھا, ان کی ٹانگ فریکچر تھی, آئی ڈونٹ نو, آئی تھنک سو ٹانگ ان کی شاید فریکچر تھی, بٹ ایک فریکچر ایشو بھی تھا. تو اس کا مطلب وہ آلریڈی آن گوئنگ ٹریٹمنٹ میں تھیں, تو بچوں نے کوئی فکر نہیں لی. ایک ان کی بیٹی تھی جو کہ ٹاپ ماڈل تھی بی بی کے نام سے, ایک ان کا بیٹا بھی شاید. تو یہ جو لوگ ہیں یہ کدھر تھے؟ کیا بچے بڑھاپے میں ماں باپ کو اس حال میں چھوڑ دیتے ہیں؟ اور میں سوشل میڈیا سے ایک بات کرنا چاہوں گی اس سے پہلے کہ اس کانٹینٹ پہ آؤں, خبردار اگر آپ نے کسی کے بارے میں کوئی غلط لفظ لکھے, آپ کی ماں اور آپ کی دادی کی جگہ تھی وہ 77 ایئرز اولڈ لیڈی جو کہ پڑھی لکھی, خاندانی, باوقار, خوبصورت اور بیسٹ پرفارمر عورت تھی.
ٹھیک ہے. ان کے بارے میں جب آپ نیچے لکھ رہے ہیں نا کہ کچھ تو غلط کیا ہوگا انہوں نے تو ان کا یہ انجام ہوا, ان کا یہ حال ہوا. اور یہ جو یوٹیوبر اور اپنی طرف سے بنے ہوئے بلاگرز ہوتے ہیں نا, وہ بھی لکھتے ہیں نا جب وہ تھم نیل میں کہ اس بڑھاپے میں ان کا یہ انجام ہو گیا. انجام آپ نہیں لکھ سکتے کسی کا, انجام طے کرنے والا اوپر والا ہے. آپ کو کیا پتا ان کی روح کس وقت قبض ہو گئی تھی, کہاں چلی گئی, برزخ میں چلی گئی, اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طریقے سے بلایا, کس طریقے سے معصوم. اب ان کی جو باڈی ہے اس کے ساتھ جو بھی ایک سسٹم ہوا ہے اس میں پوری دنیا کے لیے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے ایک اگزامپل سیٹ کرنے کے لیے, آپ لوگوں کو بتانے کے لیے کہ آپ کی اگر اولادیں آپ کا ساتھ نہیں دیں گے, اور یا پھر اپنی اولادوں کو ہم زندگی میں پیسے جائیدادیں سب کچھ دے دیں گے, تو ان کے ساتھ ہمارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے اگزامپل کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے یہ چیزیں کی ہوں. ہم کوئی نہیں ہوتے کسی کو جج کرنے والے کہ خدا کے لیے ایسی چیزیں مت لکھیں. اور لوگ تو لوگوں کی پروفائلوں میں جا کے لکھ رہے ہیں آپ بھی بچیں, ایسے وقت سے بچیں, اس وقت سے بچیں یار پلیز. کاشم محمود صاحب کیا کہیں گے آپ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت انفارچونیٹ واقعہ ہے یہ والا, اور میں چونکہ پرسنلی انہیں نہیں جانتا اس لیے میں ان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے کچھ نہیں کہہ سکتا. لیکن یہ ایز اے ایونٹ یہ کوئی پہلا نہیں ہے. بہت سارے لوگ اس تنہائی کا یا کہنا چاہیے اس لونلینس کا شکار ہے اس ایج میں اسپیشلی. مجھے یاد ہے میں جرمنی میں ایک محفل میں تھا, فرسٹ فلور پہ تھی. نیچے آیا تو ایک بہت بوڑھی خاتون اپنی گاڑی کی ڈگی سے ایک اتنا بڑا کریٹ, شاید وہ لیکرز کا تھا, تو وہ اٹھا رہی. تو میرے ساتھ جو مہمان تھے, بچے تھے, میں نے انہیں کہا کہ بھائی جاؤ اس کی ہیلپ کر دو, جو بھی ہے ہیلپ کر دو, اس کے دروازے تک. اس نے اٹھا کے رکھا, تو وہ ایک اور بھی تھا وہاں پر, اس نے وہ بھی اٹھا کے رکھا. اب وہ اتنی بوڑھی خاتون کو اتنا وزن اٹھاتے دیکھ کے مجھے خود بھی تھوڑا ہوا. تو اس لڑکے نے کہا کہ جی یہ مہینے کی پہلی تاریخیں آ گئی ہیں, اس کو گورنمنٹ کی طرف سے پیسے آ گئے ہیں, اس نے ابھی اپنا سامان لیا, اب یہ اپنے فلیٹ میں گم ہو جائے گی, ہمیں پورا مہینہ نظر نہیں آتی. تو کسی دن اچانک ہی نا اطلاع آئے گی کہ اتنے دن ہو گئے اس کو فوت ہوئے ہوئے, تو بس پتہ کر لے جا کے. تو یہ ایک المیہ ہے کہ آہستہ آہستہ اس کمیونٹی کے جو بھی معاملات ہیں وہ ہم یہاں پر اس کو فیشن کے طور پر بھی اڈاپٹ کر رہے ہیں. مطلب بہت عجیب سی بات لگتی ہے باہر کے ممالک میں کہ آپ گرون اپ ہو گئے ہیں اور آپ اپنے ماں باپ کے گھر میں رہتے ہیں ابھی تک. جیسے ایک بڑا پوائنٹ ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ نکلیں بھائی, اب آپ 20 سال کے ہو گئے, گھر سے باہر نکلیں, جائیں کام کریں. اور ماں باپ اور بچے ایک دوسرے کو فون کر کے ٹائم لیتے ہیں کہ ہم ملنے کے لیے آنا چاہتے ہیں, آپ اویلیبل ہیں اس ویکینڈ پہ یا نہیں اویلیبل. ماں فون کرتی رہے گی, باپ فون کرتا رہے گا, وہ فون ہی نہیں اٹھاتے آگے سے. تو یہ ہم لوگ کہیں نہ کہیں ان باتوں سے بھی انسپائرڈ ہو کے اپنے معاملات, جو ہمارا دین تو اس کی اجازت نہیں دیتا, بلکہ دین نے تو اولاد کو اتنے سارے احکامات دے رکھے ہیں کہ بڑھاپے میں والدین کو ایسے ریسیو کرو جیسے تم نے انہیں پھولوں کی طرح سے رکھنا ہے, اور خدمت کا جذبہ دیا, اور اس خدمت کو بہت اعلیٰ خدمت قرار دیا, اور کہا کہ ان کی خدمت جو ہے, ماں کی خدمت تمہاری جنت ہے. بڑھاپے میں ان سے اف تک کر کے بات نہ کرنا, اور کتنی ساری باتیں ہیں جو ان کے حقوق اور ان کے فرائض کے اوپر شامل ہیں. کاشف صاحب بڑا ہائیلی پیڈ ایکٹریس تھیں وہ, انہوں نے اپنے بچوں کے خاطر کافی قربانی دی, انہوں نے اپنا پیک ٹائم چھوڑ بھی دیا تھا. ظاہر سی بات ہے جب بچوں کو پالتی ہوں گی, دیکھتی ہوں گی, تو اپنا کریئر پیک ٹائم, اور ہائیلی پیڈ میں آپ کو بتا رہی ہوں, تو پھر انہوں نے کتنا کریئر سیک پہ کیا ان بچوں کے لیے جن بچوں نے ابھی تک کوئی سامنے تک نہیں آئے, بات تک نہیں کی. مجھے نہیں پتا, میڈیا کی تھی, ان کو بھی میڈیا کو فیس تو کرنا چاہیے, بتانا تو چاہیے واٹ واز دا ریزن بیہائنڈ. کیونکہ اس طریقے سے ماں کی لاش 7 دن پڑی ہوئی فلیٹ کے اندر ملنا. اچھا جو بیٹا ہے نا جون سا, اس نے آ کر سے وہ پولیس اسٹیشن پہنچا ہے, اس نے وہاں سے صرف جو ان کی میت ہے وہ وصول کی ہے, اور انہوں نے کہا پوسٹ مارٹم بھی نہیں ہوگا, اور یہ کہا کہ یہ قدرتی موت ہوگی, اور یہ آخری بس ہم نے رسومات ادا کرنی ہے, and that's it. What is this? دیکھیں یہ
اس کے بیچ میں نا ایک کہیں سٹوری ہوگی ضرور. سر وہ میڈیا کی عورت تھی نا, جی ہاں, وہ میڈیا کا سرمایہ تھی. ہمارا ایک آرٹسٹ جو ہوتا ہے میڈیا کا سب لوگوں کا سرمایہ ہوتا ہے, تو پھر ان کی بات کا پتہ چلنا چاہیے تھا, ان کی خبر. ایک عام بندے کے بارے میں کسی کی ایسی موت کا پتہ چلے تو آپ خبر لینے کی کوشش کرتے ہیں, پتہ کرتے ہیں یار واٹ واز دا ریزن. تو یار اتنے بڑی ایک ایکٹریس, اتنا بڑا ایک نام, اس کی ایسی ڈیتھ ہو گئی, اور بچے جو ہے کہتے نہیں پوسٹ مارٹم بھی نہیں ہوگا, کچھ بھی نہیں, اور بس ہم نے ایک بریک کے بعد آپ سے ڈیٹیل میں پھر ہم پوچھتے ہیں سر.